لیکن کیا ہے کہ دوسرے لوگ ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ ہمارے راشد رضا مرکزی صاحب الحمدللہ، جن کو فخر سنی دھڑکن کہیے تو بھی کم، اور ہندوستان کا بلکہ فخر ہندوستان کہیے تو بھی کم، چونکہ ہماری قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کا بیڑا جوانی کی عمر میں راشد رضا مرکزی صاحب نے اٹھایا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ راشد رضا مرکزی آپ کے اپنے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ آج راشد رضا مرکزی صاحب کا میسیج اور پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا سوشل میڈیا کے ذریعے، صرف ہندوستان میں نہیں۔ یہ ہماری قوم کے جوان جب امت کے لیے انہوں نے اپنے گھر کی بات نہیں کی، اپنا بزنس تیار نہیں کیا، اپنا گھر نہیں بنایا، انہیں فکر کس بات کی ہے کہ ایک کالج بن جائے کہ ہماری بیٹیوں کے ایمان پر کوئی غیر ڈاکہ نہ ڈال سکے، صرف بیٹیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بیٹیوں کے لیے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے ایک مرد میدان کھڑا ہو گیا ہے تو ہم جس قابل بھی ہیں اسے حوصلہ دیں، ہمت دکھائیں اور یہ احساس لائیں راشد رضا مرکزی صاحب اس مشن میں آپ تنہا نہیں ہیں، امام احمد رضا کا ہر غلام آپ کے ساتھ ہے، تاج الشریعہ کا ہر غلام آپ کے ساتھ ہے، مفتی اعظم ہند کا ہر غلام آپ کے ساتھ ہے۔ بھینسوڑی شریف کی سرزمین بڑی عظمتوں والی سرزمین ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر آج تک اس مبارک اور تاریخی سرزمین کا ہمیشہ ذکر سنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے پروردگار عالم ان عظمت والے بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آپ کی اس خدمت کو اور کوشش کو قبول فرمائے، آپ کے تمام لوگوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد قائم فرمائے، اور بھائی راشد رضا مرکزی کا جو مشن ہے اللہ اس کے لیے غیب سے مدد فرمائے اور اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یا رسول اللہ، اور ذرا لہرا کے بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ پیش کر رہا ہوں یہاں سے ایک کلام پڑھنا ہے مجھے، اور مجھے امید ہے آپ سب اپنی دعاؤں اور محبتوں سے نوازیں گے۔ ذرا ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سوئی قسمت، سوئی قسمت کو جگاتے ہیں مدینے والے، سوئی قسمت کو جگاتے ہیں مدینے 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 مدینے، سوئی قسمت، سوئی قسمت کو جگاتے ہیں مدینے والے، روتی آنکھوں آنکھوں روتی آنکھوں کو ہنساتے ہیں مدینے والے، روتی آنکھوں کو ہنساتے ہیں مدینے والے، روتی آنکھوں۔ ایک شعر حضرت کی دعائیں لے کر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے، ہاتھ اٹھا کے بھائی لبیک یا رسول اللہ۔ روتی آنکھوں میرے جرموں اس طرح لاج بچاتے ہیں مدینے والے، اس طرح لاج بچاتے ہیں مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ چچا تایا کی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، بس 10 سے 15 منٹ رکوں گا آپ کے سامنے، مجھے بھی جانا ہے، حضرت کو بھی جانا ہے، لیکن 10 سے 15 منٹ ساتھ دیں گے آپ؟ ساتھ دیں گے آپ؟ کتنے لوگ دیں گے؟ ذرا ہاتھوں لہرا کے لبیک یا رسول اللہ۔ رخ سے جب ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سماع فرمائے، مدینے والے، حضور کی توجہ، چاند شرما چاند شرما کے نگاہوں کو جھکا لے
ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، چاند شرما کے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، رخ سے جب پردہ پردہ، رخ سے جب پردہ پردہ، رخ سے جب پردہ ہٹاتے ہیں مدینے والے، رخ سے جب پردہ پردہ، رخ سے جب پردہ ہٹاتے ہیں مدینے والے۔ ایک شعر، آپ ماشاءاللہ بڑے پرانے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، سنا دوں سنا دوں، ذرا بولے سبحان اللہ۔ رخ سے جب، میں نے بتایا 15 منٹ تو 15 منٹ، رخ سے جب پردہ ہٹاتے ہیں مدینے والے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، حضرت نے بہت اچھی تقریر کی اور ہم غریبوں کو حضور نے سینے سے لگایا ہے، ان کے نام پہ آپ بول کے دکھائیں گے۔ ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں بھیسوڑی میں، بہت بڑا شعر ہے، اس کی حفاظت کیجئے گا۔ رخ سے جب پردہ ہٹاتے ہیں مدینے والے، منہ لگاتے زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں، اٹھا رہے ہیں، سماعت نا، منہ لگاتے نہیں جس کو یہ زمانے والے، اس کو سینے سے لگاتے ہیں مدینے والے، اس کو سینے، بس 2 ہی بار لگا، ارے جواب دے دو بھائی۔ آخری شعر ہے اس نعت پاک کا، بس 2 شعر اور نعت کے پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی منزل کی مکمل ہوگی۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، آواز آپ کی یہاں سے نہیں نکل رہی ہے، لبیک یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ابھی بھی دم خم باقی ہے۔ رخ سے جب پردہ ہٹاتے ہیں مدینے والے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، رات دن صبح آتے ہیں مدینے والے، رات دن صبح آتے ہیں مدینے والے، رات دن صبح آتے ہیں مدینے والے۔ بولیں گے کمیٹی والوں؟ ارے بولو گے بھیا یا نہیں بولو گے؟ نہیں بولو گے؟ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں 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 سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ، رکے ایک شعر اب نعرہ ادھر سے لگنا چاہیے، بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت کہہ دوں گا، سنیں دین کے مقتدا سے کہہ دوں گا،
رہنما سے کہہ دوں گا، دین کے مقتدا سے کہہ دوں گا، قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا، نجدیوں 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 سامنے سے ہٹ جاؤ، نجدیوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ احمد رضا سے کہہ، زور سے بس بس ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا، ہاتھوں کو اٹھا کے، وہ کلام رہ گیا حضرت، بس 2 شعر پڑھ دوں، لبیک یا رسول اللہ والا ہے نا بھائی، سنیں گے لیکن یار وہ لگ نہیں رہا ہے، ابھی بھی نہیں لگ رہا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، ادھر والے سیدھا ہاتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے بھائی، سیدھا ہاتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل ذرا ہاتھوں اٹھا کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، سینوں میں محمد کی محبت ہے ضروری، سینوں میں محمد کی محبت ہے ضروری، ناموس رسالت کی حفاظت ہے ضروری، ناموس رسالت کی حفاظت ہے ضروری، بچوں تمہارے ابا ہلکے ہلکے بول رہے ہیں، ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، ناموس رسالت کی حفاظت ہے ضروری، ایمان و عقیدے کی بقا کے لیے اٹھو، عاشق ہو تو اظہار ولا کے لیے اٹھو، سرکار دو عالم کی رضا کے لیے اٹھو، اٹھو اے مسلمانوں خدا کے لیے اٹھو، مومن ہو تو ایمانی حرارت ہے ضروری، مومن ہو تو ایمانی حرارت ہے ضروری، ناموس رسالت کی حفاظت ہے ضروری، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس ٹائم نہیں ہے کیونکہ حضرت کو نکلنا ہے، لبیک یا، ایک شعر پڑھ رہا ہوں، ایک شعر پڑھ رہا ہوں، پورے مجمع میں انقلاب آ جانا چاہیے، بے باک نگر بے باک نگر بے باک نگر، اب بھی وہ سلمان ہے زندہ، اور اشرفی جیلانی کی پہچان ہے زندہ، اور آقا کی محبت میں مسلمان ہے زندہ، رخصت نہیں اس وقت عزیمت ہے ضروری، رخصت نہیں اس وقت عزیمت ہے ضروری، اور ناموس رسالت کی حفاظت ہے ضروری، اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، بس اگلی بار آؤں گا تو کئی گھنٹے کلام پڑھوں گا، یہ بات صرف تقریر کی نہیں ہے، یہ علماء تقریر میں بتاتے ضرور ہیں، میں یہاں بیٹھنے والے ہر شخص سے کہوں گا، میرے لیے سعادت کی باتیں، میں راجستھان میں رہتا ہوں، غریب نواز کے قدموں میں، آپ پڑھ لیجئے غریب نواز کی زندگی، کم سے کم ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے اتنا تو سوچے کہ یہ دنیا فانی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کم سے کم
اپنے رسول سے اتنا رشتہ تو مضبوط جوڑ کر قبر میں جائیے، جب اشارہ کر کے کہا جائے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو میرے جواب دینے سے پہلے میرے آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام ہے۔ کم سے کم اتنا رشتہ تو رسول اللہ سے کرو، اتنی محبت تو کرو۔ اے میری قوم کے جوانوں جن کے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہے، وہ شراب و شباب کی طرف نہیں جاتے ہیں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام نہیں ہوتے۔ یہ جو سود آج ہماری قوم میں پھیل گیا، آپ کو اندازہ نہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں سود سے جلدی مالدار ہو جائیں گے، سٹہ لگانے سے جلدی مالدار ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے گا، جس کام پر اللہ کی لعنت ہو، جس کام پر رسول اللہ کی لعنت ہو، جس کام پر امت کی لعنت ہو، اللہ نے اس حرام کام میں برکت رکھی ہی نہیں۔ یہ غلط سوچ آج قوم مسلم کے اندر ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے ذریعے مالدار ہو جائیں گے۔ یار خدا کے بندو، تمہیں یقین نہیں اللہ کی ذات پر؟ تمہارے جتنے بھی کام ہیں اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے کوئی؟ ہم کتنے گنہگار ہیں پھر بھی کہتے ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک انسان سٹہ کیوں لگاتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان جوا کیوں کھیلتا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں اور میرے پاس مال و دولت ہو جائے، زندگی بہتر گزرنے لگے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، ایک چھوٹی سی بات، چونکہ یہ جیسا کہ میں نے آتے ہوئے دیکھا ایک کاشتکاری کا علاقہ بھی ہے، کھیتیاں بھی ہیں لوگوں کی، ہیں آپ کی کھیتیاں؟ الحمدللہ سب زمین جائیداد والے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کھیت میں بورنگ کیا جاتا ہے، بورنگ ہی کہتے ہیں آپ کے یہاں، جب کھیت میں بورنگ کیا جاتا ہے زمین میں پانی کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہیں 200 فٹ کہیں 300 فٹ زمین کے نیچے مٹی میں کھودتے کھودتے اچانک سے کبھی زندہ مینڈک نکلتا ہے، کبھی مٹی کے اندر اچانک سے بچھو نکلنے لگ جاتے ہیں، کبھی زمین سے اچانک 200 فٹ کے نیچے کیڑے مکوڑے نکلنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی زندہ، اور کہاں؟ مٹی کے ڈھیر کے اندر۔ اب ذرا غور کیجئے گا خدا کی رحمت پر، جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ سٹہ لگانے کے ذریعے دولت جلدی آ جائے گی، ذرا غور کیجئے گا رب کی رحمت کی شان کیا ہے۔ زندگی کے لیے چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت۔ اگر یہ تینوں چیزیں زندگی کو نہ ملیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو 300 فٹ زمین کے نیچے مٹی کے ڈھیر میں ایک مینڈک زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 300 فٹ زمین کے نیچے میرا رب ہوا بھی بھیجتا ہے، میرا رب کھانا بھی بھیجتا ہے، میرا رب پانی بھی بھیجتا ہے۔ ارے جب جانور کے لیے خدا نے اتنا عظیم الشان انتظام کیا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہمیں رزق نہ ملے گا؟ کیا ہماری پریشانی دور نہ ہوگی؟ قرآن کا 12واں پارہ اٹھائیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری ذمہ کرم پر لی ہے۔ خدا نوازنے والا ہے۔ جنات، انسان، چرند و پرند، اللہ سب کو اپنے اپنے انداز میں جس کی لینے کی جو صلاحیت نوازتا ہے، مگر ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، اٹھائیے مشکات، اٹھائیے مسند احمد بن حنبل، اٹھائیے ترمذی ابو داؤد، پڑھیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جس نے 1 درہم بھی حرام کا کھایا،
یا اس نے 100 درہم کے کپڑے خریدے، 99 درہم اپنے تھے اور 1 روپیہ 1 درہم اس کا مال حرام کا تھا، تو یہ 99 روپے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کے کپڑے پہن کر اس نے عبادت کر لی تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کہاں ہو مسلمان، کہاں ہیں ہم؟ آپ کو معلوم ہے یہ تقریریں آج جمعے میں نہیں ہوتی ہیں۔ میں یہ جو تقریر کر رہا ہوں نا، یہ جمعے میں تقریریں نہیں ہوتی ہیں الا ماشاءاللہ۔ اس میں میرا مقصد اپنی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے۔ جمعے میں یہ تقریریں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ امام صاحب کی امامت چلی جائے گی جمعے کے بعد۔ جمعے میں تقریریں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ مسجد کا امام جمعے میں تقریر کر دے گا تو قوم کے جمعے کے بعد کہے گی آپ نے تقریر ہمارے لیے کی ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر کسی انسان کو خود یہ خیال نہ آئے تو 4 آدمی اس سے کہتے ہیں ارے سنا نہیں، ارے حضرت نے آج تو تمہارے خلاف کتنی شاندار تقریر کی۔ جس انسان کے خود ذہن میں نہیں آئے، اس کا ذہن وہاں نہ جائے تو دوسرے لوگ اختلاف کرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ارے سنا نہیں حضرت نے آج تمہارے لیے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد کی کمیٹی نے آ کے کہہ دیا حضرت شراب کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، کیونکہ شراب ہی سب سے بڑا چندے کی رسید کٹاتا ہے مسجد مدرسے کی۔ جوئے کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، سٹے کے خلاف نہیں ہوگی، ڈھول باجے کے خلاف نہیں ہوگی، ڈی جے کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، بے نمازیوں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو پھر مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے ایک مضبوط سا ٹیپ لائیے اور جمعے کے دن مسجد کے امام کے منہ پہ 1 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک کے لیے چپکا دیجئے کہ بولنا نہیں ہے آپ کو۔ جب خطبے کی اذان ہو تو وہ ٹیپ اس کے منہ سے ہٹا دیجئے کہ حضرت بس خطبہ پڑھ کے نماز پڑھا دیجئے۔ جس قوم کے حالات ایسے ہو گئے ہوں جن کے اندر حق سننے کی صلاحیت نہ ہو، جو حق سننے کی صلاحیت نہ رکھیں، جن کا ضمیر مردہ ہو جائے، جن کا دل مردہ ہو جائے، ان کے لیے مقدر یہی ہے کہ وہ پیروں کے نیچے کچلے بھی جائیں، روندے بھی جائیں، مارے بھی جائیں۔ آج ملک کے کونے کونے میں قوم مسلم کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کمزور ہو گیا ہے، ورنہ جب تک ہمارا رشتہ رسول اللہ سے مضبوط تھا، اس امت کے حالات یہ تھے کہ 313 بھی اگر بدر کے میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے تو 1000 کی بھی ہمت نہیں ہوتی مقابلہ کرنا۔ آج ہمارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کمزور ہو گیا ہے۔ ایک بات میری ذرا سن کے جائیے گا، میں یہاں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، میں پہلی بار آیا ہوں، ابھی تقریباً رات کے 10 ساڑھے 10 بجے میری آپ سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے اس شہر کے حالات کیا ہیں، یہاں آبادی کتنی ہے، حالات کیسے ہیں، یہاں کتنی مسجدیں ہیں، یہاں لوگوں کا کاروبار بزنس کیا۔ میں مہمان ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں کیا کسی خاص بندے کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ دین کا پیغام ہے جو اللہ نے علماء کو ذمہ داری دی ہے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے کی۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں، اور کوئی بھی دنیا کا عالم اگر منبر پہ بیٹھ کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو وہ کسی خاص ذات کے لیے نہیں بلکہ وہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے جو اس کی ذمہ داری اللہ رسول نے مقرر فرمائی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جیسے کوئی شریعت کی بات معلوم ہو، یا خاص طور پہ کہہ لیجئے علماء اکرام جن کے پاس حرام و حلال کا علم تو ہے مگر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ چھپا لیں گے تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کہ تمہیں لوگوں کا ڈر تھا کہ تم نے شریعت کا مسئلہ بیان نہ کیا، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، تمہیں پروردگار کا ڈر نہیں تھا۔ یہ ضرورت ہے موجودہ دور کی کہ ہماری مسجدوں اور محرابوں سے جو حق بیانی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور برا مت مانیے اس کو، جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں قوم کو آئینہ دکھانے والے لوگ نہیں ہیں، ان علاقوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رہن سہن سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ یہ دین ہے علماء اکرام کی کہ یہ جیسے بھی ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں لیکن پھر بھی کم سے کم دین کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، شریعت کی بات بتاتے رہتے ہیں۔ آج حالت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عدل اور انصاف کا تقاضا۔ اب ہوا کیا؟
امام صاحب نے سٹے کے خلاف تقریر کر دی. اب سٹا لگانے والے تھے علاقے کے کوئی بڑے مالدار صاحب، صاحب حیثیت، پاور والے. میں نے یہ بات میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں جگہ دیکھ لی اپنی زندگی میں. جمعے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نمبردار صاحب اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیں. نکالا ہمیشہ امام کو گیا. بندے نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی، کبھی توبہ نہیں کی. میری غلطی ہے اگر میں دین کی مخالفت کرتا ہوں، سٹا لگاتا ہوں یا سود لیتا ہوں. مجھے بدلنا چاہیے اپنی عادت. کبھی عادت نہیں بدلی گئی، جب بھی بدلا گیا تو مسجد کے امام کو بدلا گیا. آپ غور کیجئے، جب بھی بدلا گیا مسجد کے امام کو. کہا حضرت وہ ایسا ہے، لوگ ناراض ہو رہے ہیں آپ سے. کمیٹی کا کہتی ہے 4 لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، ہم نہیں چاہتے ہیں اختلاف ہو، اس لیے حضرت حساب کر لیجئے، ہم دوسرا بندہ لائیں گے. میں کمیٹی والوں سے کہتا ہوں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تم اس سے گناہ کرنے والے سے زیادہ بڑے گنہگار ہو کہ تم نے حق بولا بھی نہیں، اور جو حق بولا جا رہا تھا تم نے حق بولنے والی زبان کو بند کر دیا. ارے تم کہہ رہے ہو تم مسجد کی کمیٹی ہو. کمیٹیاں اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں کہ حق بولنے والے کی زبان بند کر دے. کمیٹی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ایک بندہ حق بولنے والا ہے، 4 لوگوں کی کمیٹی بنا کے اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دو اور وہ بیک سپورٹ دے اور کہے حضرت حق بولتے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. حق کی بات بتا میں جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑے گی قربانی دیں گے، مگر کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑیں. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں. مثال کے طور پر آپ کی مسجد میں امام ہیں ہمارے بڑے بھائی، بڑی محبت اور کرم فرماتے ہیں ہمارے بڑے بھائی حسان بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے. بہت مقبول نقابت اور نظامت کرتے ہیں پورے ملک میں. یہ کسی مسجد کے امام ہیں، انہوں نے سٹے کے خلاف تقریر کر دی. سمجھیے گا بات کو. آپ نے محلے والوں نے، کمیٹی نے نکال دیا کہ نہیں بھائی ہم کوئی دوسرا امام لائیں گے. تو آپ نے میرا انتخاب کیا کہ صاحب اشرف جیلانی کو مسجد میں امام بنا دیجیے. تو یاد رکھیے گا جو پیغام انہوں نے سنایا وہی میں بھی سناؤں گا. قرآن تو وہی ہے، حدیث تو وہی ہے، پیغام وہی ہے، شریعت وہی ہے، بدلی نہیں ہے. اس لیے یہ جو ضمیر مردہ ہو چکے ہیں حق بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے. اپنے دلوں پر محنت کیجئے، دل کو جگائیے، دل کو دھو ڈالیے. دل میں جو کینہ ہے، جو بغض ہے، حسد ہے، جس کے دل پر کینہ ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے. عاجزی اختیار کر کے اپنے دل کو صاف کر لیجئے. جب سکینہ نازل ہوگا خدا کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. عدل اور انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ یہ جلسے کس لیے کیے جاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ قوم کی خون پسینے کی لاکھوں روپے کی کمائی جلسے میں کیوں خرچ کی جاتی ہے؟ صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں، صرف انقلابی باتیں سننے کے لیے نہیں. جلسے کیے جاتے ہیں قوم کی اصلاح کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، پیغام سننے کے لیے، شریعت کے مسائل سیکھنے کے لیے. ہمارے ہاں عدل اور انصاف کا تقاضا اب اس وقت کیا ہے معلوم ہے؟ ایک غریب کا بندہ، غریب کا بیٹا اگر شراب کی دکان کے سامنے سے گزر جائے تو لوگ شرابی کہہ دیتے ہیں، اور ایک مالدار کا بیٹا شراب کے ٹھیکے پر بیٹھا ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کام سے گیا ہوگا، بیٹھ گیا ہوگا. یہ ہمارے یہاں عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں میرے عزیزوں. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. عدل دیکھنا ہے، عدل دیکھنا ہے اسی کی زندگی میں دیکھو جس کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے. اور کیسا عدل، کیسا انصاف. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بچپن کے زمانے میں جب کئی عورتیں، ہم سب لوگ مل کر بچے لینے گئے مکے، تو بہت ساری عورتوں نے
رسول اللہ کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. وہ تو ایک ان کا اپنا جملہ ہے, مگر ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے, ارے ان کی کیا حیثیت تھی جو رسول اللہ کو چھوڑ دیتی, میرے نبی نے ان کے پاس جانا گوارا ہی نہیں کیا. یہ خوش قسمتی تو اللہ نے حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں لکھی تھی. حلیمہ سعدیہ کہتی میرا اپنا ایک بیٹا, قحط سالی کا دور ہے, بھوکے پیاسے میرے سینے سے دودھ خشک ہو گیا ہے, پوری رات میرا بیٹا روتا رہا, پریشان ہو گئے. میں آئی جب محمد کو لیا, سینے سے لگایا, جھولے میں لٹا دیا. ان کو سینے سے لگانے کی برکت تھی کہ اللہ نے میرے سینے کو دودھ سے لبالب بھر دیا ہے. میں نے محمد کو اٹھایا, ایک پستان سے لگایا, دودھ میں نے پلا دیا, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دودھ محمد کی برکت سے ہے, تو میں نے دوسرے پستان کی طرف لگانا چاہا کہ یہ دودھ بھی انہیں پلا دوں. دیکھیے بچپن میں ہے, میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا ہے, میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا ہے, رسول اللہ نے چہرہ پھیرا ہے. ایک پستان کا دودھ پیا, دوسرے پستان سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اور زبان حال سے کہا, میری ماں, میں کسی کا حق دبانے نہیں آیا ہوں, میں جن کا حق دبایا جا رہا تھا ان کا حق دلانے آیا ہوں. میرا ایک پستان پر حق تھا, میں نے وہ دودھ پی لیا ہے. ایک پستان پر میرے بھائی کا حق ہے جو رو رہا ہے, یہ دودھ اس کو پلا دے تاکہ امت کو پتہ چل جائے عدل اور انصاف پورا کرنے والا محبوب دنیا میں آ گیا. اب میں اگر اس پر اور عدل اور انصاف کی بات کروں, آپ غور کیجئے, قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے چوری کی. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک عورت نے چوری کی. اب اسلام کا مزاج یہ ہے, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم, کہ جس نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, یہ اسی کا بدلہ جو انہوں نے کیا ہے. اسلام کے اندر حکم یہی ہے. ایک عورت نے چوری کی, حضور کے زمانے میں, بڑے مالدار خاندان کی عورت ہے. اب سزا دینے کا انداز یہ تھا کہ سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا, پھر سزا دی جاتی تھی, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گناہ کیا کیا ہے, اور سزا یہ دی جا رہی ہے تاکہ دوسرا کوئی گناہ نہ کرے. اب اس عورت کو سزا دی جائے گی, بڑے خاندان کی عورت ہے, نام بدنام ہو جائے گا. حضور کے ایک جانثار سے انہوں نے تعلق کیا, ملاقات کی, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح جتنے چیزوں کی چوری کی ہے ہم اس سے ڈبل دینے کے لیے تیار ہیں. تم رسول اللہ سے جا کے بات کرو کہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں, سزا نہ دی جائے. اللہ اکبر. وہ آئے, حضور سے بات کی. اب دیکھو عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے. جس فاطمہ کو میرے رسول نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس فاطمہ کو کہا فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے, جس فاطمہ کی شان یہ ہے جب آتی ہے تو میرے نبی ان کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, پیشانی چومتے ہیں, اپنی جگہ بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں جسے جنتی عورتوں کی سردار دیکھنا ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کو دیکھنا ہے. یہ شان خاتون جنت کی. مگر میرے نبی نے مثال بیان فرمائی. جب چوری کی بات آئی, عدل اور انصاف دیکھو رسول اللہ کا. حضور نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدها. فرمایا اگر آج چوری کرنے والی میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ اسلام کا عدل اور انصاف ہے. تم یہ مت سوچو فلاں خاندان کی عورت ہے سزا دی جائے گی, بے عزتی ہو جائے گی. اگر چوری کرنے والی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو یہاں پر بھی لحاظ نہ کیا جاتا. اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے, اسلام کا نظام سب کے لیے برابر ہے. آج دیکھ لیجئے, جب سے ہمارے سماج میں, جب سے قوم مسلم میں عدل اور انصاف پر عمل نہیں ہوتا ہے, تب سے اس قوم کی عزت کا جنازہ نکل گیا, غیرت کا جنازہ نکل گیا. ہم نے قانون بنائے غریبوں کے لیے, غریب نے ڈھول باجے بجا دیے تو ہم نے اس کے خلاف
खिलाफ तकरीरें भी की, चौराहे पर भी बात हुई, चाय के होटल पर बात हुई कि इसने ढोल बजाए शादी में बाज़ाब्ता। लेकिन अगर कोई मालदार इंसान मुहर्रम के महीने में ढोल बाजे बजाए तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई जबान खोलने वाला नहीं है, किसी की जबान पर एक जुमला नहीं है। अरे मैं कहता हूं अदल और इंसाफ का तकाजा यह है, दौलत की बुनियाद पर फैसला ना हो, उसके काम की बुनियाद पर फैसला हो। और अगर किसी इंसान के दिल में इस्लामी कानून और हुक्म को मानने के लिए जर्रे के बराबर शक और गुंजाइश है और वो दिल से इस्लाम के हुक्म को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो माज़ अल्लाह, करोड़ बार माज़ अल्लाह, कैसे ईमान, ऐसे बंदे का ईमान भी सलामत नहीं है। इसलिए कि जो मोमिन होगा वो रसूलुल्लाह की बात पे सर झुका देगा, जो ईमान वाला होगा वो कुरान के फैसले पे सर झुका देगा। ईमान वाला किसको कहते हैं मालूम है? किसे कहते हैं? आज हमारे जवान कहते हैं, कई बार कई शहरों में मीटिंग होती है मुहर्रम के वक्त, कहते हैं यार खुदा के बंदो 10 मुहर्रम की तारीख, आला हज़रत की ये कौन सी तारीख थी मालूम है आप? आला हज़रत की जो तारीख है ये अभी उर्स हुआ है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब साल गुजर जाए, हमारे वालिद का इंतकाल हो और साल गुजर जाए, जिसको बरसी कहते हैं, तो साल गुजर जाने पर बरसी का जब दिन आता है तो हम इलाके के मदरसे से ताल्लुक़ पैदा करके बच्चे बुलाते हैं। किस काम के लिए? कुरान खानी के लिए। हमारे वालिद का दिन आए तो कुरान खानी हो, हमारे वालिद का दिन आए तो खाना बने, हमारे वालिद का साल में एक दिन आए तो कुरान की तिलावत की जाए, महफिल मीलाद हो, उलमा बुलाए जाएं, सदका खैरात किया जाए, और साल में एक दिन हुसैन आज़म का आए तो ढोल बजाए जाए। हमारे वालिद का साल में एक दिन आए बरसी का दिन, उनके इंतकाल की तारीख का दिन, तो कुरान खानी हो, महफिल मीलाद हो, जिक्र हो, दुआ हो, कुरान पढ़ा जाए, और साल में एक दिन शहादत हुसैन का मौका हो, हमारे यहाँ ढोल बाजे डीजे बजें। मुझे लगता नहीं है ये समझदारी वाली बात है। कितनी बार हमारे उलमा जवानों को समझाते हैं, खुदा के लिए ऐसा काम मत करें। आज शहादत के दिन ढोल बजा रहे हैं, कल खातून जन्नत ने अगर सवाल कर लिया क़यामत के मैदान में तो जवाब क्या देंगे कि तुमने मेरे बेटे की शहादत के मौके पर ढोल बाजे डीजे बजाए थे। जवाब क्या देंगे? याद रखिए, एक मोमिन वही होता है जो 1000 साल पुराना गलत काम भी है, जिस वक्त उसको पता चले कि मेरा ये काम शरीयत के खिलाफ है, उसी वक्त अलल ऐलान तौबा कर ले, वही बंदा मोमिन है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? अरे नहीं, ये काम बुजुर्गों के जमाने से होता आया है, ये काम 50 साल से होता आया है। ये कहा जाता है या नहीं कहा जाता? बताइए आप। ये काम 50 साल से होता आया है, ये कोई नया काम थोड़ी है, ये बाप दादा के जमाना से होता आया है। याद रखिए मेरे इस जुमले को, हमारे यहाँ बाप दादा के जमाने से होते आना किसी काम का दलील नहीं है। हमारे लिए दलील अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस है, हमारे लिए दलील मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात है, हमारे लिए दलील मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलाम इमाम अहले सुन्नत की किताब फतावा रज़विया है, हमारे लिए दलील शरीयत है। किसी के बाप दादा का कोई अमल शरीयत के अंदर दलील नहीं है। मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों की शान क्या थी? आप एक गलत काम नहीं छोड़ पा रहे, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उस पर बात होते हुए एक गलत काम आपसे छोड़ा नहीं जाता है। हुजूर के ग़ुलाम कैसे थे? इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में एक साहब ने सोने की अंगूठी पहनी, हुजूर की बारगाह में आ गए। मर्द के लिए सोना पहनना जायज़ नहीं। जब मेरे नबी की नज़र पड़ी कि सोना पहना हुआ है तो हुजूर ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, सोने की अंगूठी हाथ से निकाल कर फेंक दी। उसके बाद जब मेरे नबी चले गए, सहाबा भी जाने लगे, जिनकी अंगूठी फेंकी वो भी जाने लगे। लोगों ने कहा तुम्हारी अंगूठी रसूलुल्लाह ने फेंक दी है, नाराज़गी का इजहार फरमाया है, ठीक है तुम्हें नहीं पहनना है, उठा के ले तो जाओ, कम से कम ये सोना तुम्हारे घर में औरतों के काम आ जाएगा। देखो मोमिन किसे कहते हैं? उस आशिक रसूल ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज़ मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज़ रसूलुल्लाह को पसंद नहीं, जो चीज़ सैयदुल मुरसलीन को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी
मोहब्बत को गवारा नहीं है। उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। ईमान वाला वही होता है जो चीज रसूलुल्लाह को पसंद न हो वो करना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना और उस काम में शामिल होना भी गवारा न करे। अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि ईमान सलामत है। मैं आपको बस आखिरी चंद जुमले में अपनी बात मुकम्मल करूं। आज इस उम्मत के हाल क्या है? उम्मत के हालात ऐसे हैं कि अगर काटो तो खून नहीं। 1.5 साल पहले हमने देखा महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन, आपने भी देखा होगा, मुस्कान नाम की, उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने हिजाब लगाया हुआ था। का हिजाब लगाना है तो स्कूल में दाखिल ना होने दिया जाएगा। मगर अल्लाह सलामत रखे उसके माँ बाप की तरबियत को, उन्होंने अपने बेटी की तरबियत कैसे की? मुस्कान ने कहा एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। लेकिन आज क्या ये माहौल है हमारे घर में? क्या ये कंडीशन है हमारे घर में? आप यकीन जानिए, प्रोग्राम आज के ज़माने में रिकॉर्ड होता, लाइव चलता, ये जुमले पता नहीं क्यों अपनी कौम के लिए बोलते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है कि बात ज़बान से निकलती है बहुत दूर जाती है। वरना आज उम्मत का हाल ये है कि सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां बागी हो रही हैं। आपने देखा नहीं, बरेली के पूरे इलाके के कितने केसेस आपकी निगाहों के सामने। एक ज़माना था जब हमारे यहाँ घर में कुरान पढ़ने वाली 4 बेटियां ने कुरान पढ़ा, 2 बेटों ने कुरान पढ़ा, माँ और बाप ने 8 लोग घर में कुरान पढ़े हुए हैं। तो कुरान घर में 8 होते थे, छोटी बेटी का अलग, बड़ी बेटी का अलग, मंझली बेटी का अलग, बेटे का अलग, माँ का अलग, बाप का अलग, सबका कुरान अलग अलग है। मगर आज हालत यह है फोन सबका अलग अलग है, कुरान एक ही है घर में। कुरान सबका अलग अलग नहीं है, कुरान एक ही है। कुरान एक ही है। जुमे के दिन अगर माँ खोल ले कुरान, यासीन शरीफ पढ़ने लगे तो घर के 7 लोगों को यह बहाना मिल जाता है कि नहीं कुरान अभी खाली नहीं है, अम्मी पढ़ लेंगे, बाद में फुर्सत होगी पढ़ लेंगे। सालों गुजर गए, किसी जवान ने कुरान खोल के नहीं देखा। सालों गुजर गई, हमारी बेटियों ने कुरान खोल के नहीं देखा। जिस जमाने में मोबाइल फोन घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में एक होता था जिस पर रिश्तेदारों के फोन आते थे, मौत और मैयत के खबर मिल जाती थी। वो दौर कितना अच्छा था। दुनिया ने तरक्की तो की, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन आ गया, मगर नुकसान ये हुआ कि हमारे हाथों से कुरान छूट गया, अल्लाह की किताब छूट गई, रसूल का फरमान छूट गया। आज हालत ये है, हमारे यहाँ पहले के जमाने में जब बेटी का रिश्ता होता था, लड़के का रिश्ता होता था, तो जानते हो लड़के वाले पहले पैक करके किसी बंदे को लेके सर पे रख के तोहफे में सबसे पहले कुरान भेजते थे। वो कहते थे रिश्ते की शुरुआत कुरान से होना चाहिए, रिश्ते की शुरुआत अल्लाह के कलाम से होना चाहिए, अल्लाह के कलाम से रिश्ते की शुरुआत होगी तो बरकत होगी। आज हालत ये है कि रिश्ता हो जाने के बाद सबसे पहले मोबाइल फ़ोन पैक करके भेज दिया जाता है उस लड़की के लिए गिफ्ट के तौर पर। चूँकि जनाब हज़रत मजनू साहब को रातों रात फ़ोन करना है उस लड़की से, ये हाल इस कौम की जवानों का हो गया। आप क्या समझ रहे हैं, क्या माँ नहीं जानती है कि मेरी बेटी रात के अंधेरे में बात करती है? क्या बाप नहीं जानता है? जान सब रहे हैं मगर सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है। आपको अंदाजा भी नहीं है हमारी कौम की लाखों बेटियां मुर्तद हो गई है, हमारी कौम की लाखों बेटियां दूर चली गई है, हमारी कौम की लाखों बेटियों ने दीन छोड़ दिया है, हमारी कौम की लाखों बेटियों ने इस्लाम छोड़ दिया है, हमारी कौम की लाखों बेटियां मंदिर की पुजारन बन गई है, हमारी कौम की लाखों बेटियों के गले घोट दिए गए, हमारी कौम की लाखों बेटियों की गर्दन काट दी गई, हमारी कौम की लाखों बेटियों के जनाजे निकाल दिए गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि 18 साल के जवान भाई को गैरत नहीं आई, 60 साल के बूढ़े बाप को गैरत नहीं आई, 70 साल की बूढ़ी माँ बेटी के ऐपों पे पर्दे डालती रही। ऐ बूढ़ी माँ, बेटी से मोहब्बत ये नहीं है कि उसके ऐपों पे पर्दे डाले जाएं, तुम्हें बेटी
से मोहब्बत करनी है तो बेटी को कनीज़े फातिमा बनाओ। जिस दिन तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी, याद रखना मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे और तुमसे खातून जन्नत भी राजी हो जाएंगे। आज हमारी बेटियों का हाल क्या है? शादियों में कौन है? बेटियां। वलीमे में कौन है? हमारी बेटियां। बाजार में कौन है? बेटियां। सब जगह बेटियां हैं। हमारी शादी और वलीमे कैसे हो रहे हैं? टेंट एक जगह लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई, मर्द एक तरफ औरत एक तरफ, पर्दा कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप? अपनी बेटियों को तैयार करा के 20 साल 22 साल की जवान बेटी को भाई माँ बाप तैयार करा के मेकअप के साथ लेके जा रहे हैं सफर में, शादी में। कभी स्टेशन पे भी हैं, कभी होटल पे बैठ के चाय पी रहे हैं। तुम सगे भाई हो, तुम्हारी गैरत का जनाजा नहीं निकलता? जब तुम्हारी बहनें बेपर्दा होती हैं, क्या भाई ऐसे होते हैं कभी? क्या भाइयों का किरदार ये होता है? क्या भाइयों का अंदाज ये होता है? तुम्हें अंदाजा नहीं। ये उम्मत आज इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी का जो लेवल इतना बड़ा हुआ है, दुनिया ने ये मंसूबा बनाया है। और थोड़े से जमाने पहले तो हालत ये थी, हमारे यहाँ पर्दे का माहौल इतना था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अरे तारीख उठा के देखो करबला की, ज़ैनब ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा है, शहरबानों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा है। हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी तकलीफ कहां आ सकती है जहां 18 साल का बेटा अली अकबर शहीद हो गया मगर ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। कासिम की जवानी लुट गई मगर ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। अब्बास के बाजू कट गए मगर ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया गया मगर ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। मेरे आका इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया मगर ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। वो जानती है पर्दा मेरे रसूल का फरमान है, अगर पर्दा छूट गया तो कहीं ऐसा न हो कि मुस्तफा जान रहमत नाराज हो जाएं। सब कुछ गवारा है, बल्कि एक गुलाम तो ये कहता है हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। हुजूर के गुलाम सिर्फ इस बात पर राजी होते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपना कह दें। मेरे अजीज़ों, मैं इस पर बात करूं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाएं। याद रखें हुजूर का फरमान है, शादियां सस्ती करें ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने शादियां महंगी कर ली, जिना आसान हो गया। ये है या नहीं? आज किसी की उम्र 25 साल, किसी की उम्र 30 साल, किसी की उम्र 35 साल। कितने लोग इंतजार में हैं कि नहीं साहब, जब तक लड़का सरकारी नौकर नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे। नौकर नहीं मिलेगा। अरे आजाद बंदा तुम्हें पसंद नहीं, नौकर चाहिए, गुलाम। सरकारी नौकरी हम बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन उसकी नौकरी से और पैसे से रिश्ता मत कीजिए। रिश्ता कीजिए अच्छे खानदान को देखकर, शरीफ लोगों को देखकर, अच्छे लड़के को देखकर। यार हमारी और आपकी किस्मत बनाने वाला मेरा परवरदिगार है। मुझे मेरी किस्मत का रिस्क मिलेगा, जो लड़की मेरे घर में आएगी उसकी अपनी किस्मत होगी। ये मत सोचिए मालदार मिलेगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हमने कितनी बार देखा है करोड़पति लोग भी कभी कभी खाकपति हो जाते हैं और कभी खाकपति लोग भी करोड़पति हो जाते हैं। तो रिश्ता सिर्फ दौलत की बुनियाद पर नहीं, रिश्ता करें शराफत की बुनियाद पर। उलमा इकराम बैठे, पूछ लीजिए, मेरे नबी ने यहां तक फरमाया जो दुनिया की दौलत की लालच में शादी करेगा अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा, और ज्यादा गरीब कर देगा। रिश्ता दौलत के लिए नहीं, रिश्ता शराफत की बुनियाद पर करें, रिश्ता मुअज़्ज़ज़ होने की बुनियाद पर करें। इसलिए मेरे अजीजों कोशिश करें जब औलाद बालिग हो जाए, समझदार हो जाए, इससे पहले कि शैतान इनके ऊपर हमला करे, कदम बढ़ा दीजिए और बेहतर जगह इनका रिश्ता कर दीजिए ताकि हमारी बेटियों की इज्जत सलामत रहे, हमारे बेटों की इज्जत सलामत रहे, हमारे घर का माहौल इस्लामी रहे। हम अगर अपनी बेटियों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो याद रखना ये गलतियां थोड़े जमाने के बाद जाके हमारे लिए ही नासूर बन जाएंगी। आपने शायद ना देखा हो, हमने देखा है
कितने बूढ़े बाप अपनी पगड़ी उतार के बेटी के कदमों में डाल देते हैं कि तू फला जगह शादी करेगी तो हमारी नाक कट जाएगी। ये नौबत भी आती है, लेकिन ये नौबत आई कैसे मालूम है आपको? जब उस बेटी का यौम पैदाइश आया, बर्थडे कहते हैं आपकी ज़बान में, तो लाके जनाबे मोहतरम ने उसे 50,000 का फ़ोन दे दिया गिफ्ट के तौर पर, बेटी राज़ी हो जाए। इस बेटी का ऐसा कौन सा बिजनेस और कारोबार चल रहा है कि इसे 50,000 के फ़ोन की ज़रूरत है? ऐसा कौन सा बिजनेस और कारोबार है आपकी बेटी का? नहीं मेरे अजीजों, ये मोबाइल फ़ोन मौजूदा दौर में रहमत भी है और ज़हमत भी है, दोनों ही पहलू हैं। लेकिन आज हालात जिस तरह के हैं, ये हमारी बेटियों के लिए ज़हमत बनता चला जा रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, कोशिश करें घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाएं। आज क्या बात है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहा, बात सिर्फ इतनी है, जब माएँ किरदार वाली होती थी तब जाके बेटा सलाहुद्दीन पैदा होता था। जब माएँ तहज्जुद गुजार होती थी तब जाके टीपू सुल्तान कोई बनता था। जब माएँ तहज्जुद गुजार होती थी तब जाके बेटा कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता था। जब माएँ तहज्जुद गुजार होती थी तब जाके कोई अर्तुगरुल गाजी बनता था। जब माएँ तहज्जुद गुजार होती थी तब जाके कोई उस्मान गाजी बनता था। आज हमारे यहाँ हया का जनाजा निकल गया, गैरत का जनाजा निकल गया। ना नमाजों के लिए मुसल्ले हैं, ना घर में कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, सिर्फ बेअमली हमारी जिंदगी में शामिल हो गई है। हम कह रहे हैं हमारी जिंदगी में परेशानियां बहुत हैं, किसी ने कुछ करा दिया है, तावीज़ करा दिया है, कारोबार पे बंदिश करा दी है, इन्हीं सब कामों में लगे हुए हैं। और जो ओरिजिनल इस्लाम है, जो ओरिजिनल दीन है, हमने ओरिजिनल दीन से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया है। नहीं मेरे अजीजों, आज भी अगर ओरिजिनल दीन से आप अपना रिश्ता मजबूत कर लोगे तो अल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब कर देगा, आखिरत भी कामयाब। बस एक 2 से 3 मिनट की एक आखिरी मैसेज, उसके बाद राशिद रज़ा मरकज़ी साहब आ रहे हैं आपके सामने। एक आखिरी मैसेज लेकर जाइए। कई लोग हमारे पास आए, कई जगह हम जलसों में जाते हैं, लोग आते हैं कहते हैं हज़रत 6 महीने पहले, तवज्जो है आपकी, 6 महीने पहले हमने अपनी बेटे की शादी की, तकरीबन 20 लाख रुपए की शादी की। बस घबराइए मत, जलसा मुकम्मल होने लगा है, बस जलसा आखिरी स्टेज पर है, घबराइए मत आप, इत्मीनान से। कहा हजरत हमने 20 लाख रुपए की शादी की, मैसेज लेकर जाइए। फिर क्या हुआ? का शादी के 4 महीने गुजरे, अब हालत ऐसी है कि कर्जे पे हमारा गुजारा चलता है, कारोबार फेल हो गया, बिजनेस फेल हो गया। हमने कहा किस बुनियाद पर? कहा हजरत क्या बताएं, जब से ये लड़की आई है, हमारे लड़के की दुल्हन, इसका पैर हमारे घर में ऐसा आया है नहूसत वाला कि जिसने सब तबाह बर्बाद कर दिया। गौर कीजिएगा इस जुमले पर, एक आखिरी मैसेज। क्या कहा? जब से ये लड़की आई है, इसका नहूसत वाला पैर आया है, हमारे घर में सब तबाह बर्बाद हो गया। मेरे अजीजों याद रखो, किसी भी बेटी का पैर नहूसत वाला नहीं होता है। मेरे रसूल ने फरमाया जिनके घरों में बेटियां आती हैं अल्लाह वहां रहमतों का मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मालिक मौला परवरदिगार, इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक इस महफिल का एहतमाम हुआ। मौला हम सब से पढ़ने में, सुनने में, समझने में कोई ख़ता हुई हो तो अपने शान करीमी से माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। भैंसोड़ी शरीफ के तमाम जवानों ने, बुज़ुर्गों ने, माँ और बहनों ने इस महफिल को सजाने में, बनाने में कोशिशें, मेहनतें की हैं। मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस सरज़मीन पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह ये जो तेरे महबूब बंदों के आस्ताने हैं, इनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा। जितने भी भाई हमारे इस महफिल में मौजूद है मौला, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद हैं मौला उन्हें नेक स्वाले औलाद अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बेघर हैं उन्हें घर नसीब फरमा। जिनके घरों में जवान बेटियां बेटे हैं रिश्ते के लिए मौला उन्हें मुनासिब रिश्ते अता फरमा। गैब से शादी के इंतज़ामात फरमा, इस्लाम का बोल वाला फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गज़ा के मुसलमानों
کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہماری مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس محفل کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرما، اس محفل کو سجانے میں بنانے میں جنہوں نے حصہ لیا مولا سب کی کوششوں اور حصے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہماری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دے، گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرما، ہم سب کو محافظ ناموس رسالت بنا، حضور کی عزت کا پہرے دار بنا، میلاد النبی کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر شان و شوکت کے ساتھ جلوس محمدی پر امن انداز میں نکالنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب جب تک دنیا میں رہیں حضور کی محبت میں زندہ رکھ، اور حضور کی محبت میں ہم سب کو موت نصیب فرما، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، گر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ خدا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول حضرت